کرتے تھے فیلڈ کے اندر یا ایڈمنسٹریشن بڑی ایکٹیو رہا کرتی تھی. اور الیکشنز کے بعد جب سرکار ایک بنی اور بڑی بدنصیبی اس کو میں مانوں کہ آپ کے جو کل خاص کر کے کولگام، شپین، ٹنگ مرگ، بارہمولہ، کپوارہ، ہندوارہ اور اس کے بعد آپ کے جو پلوامہ کے علاقے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پورے باغات بالکل ختم ہے. اور جو ژالہ باری ہوئی، جو اولے پڑے، انہوں نے کافی گھر بھی ختم ہوئے. یہاں تک کہ رامبن میں 3 لوگوں کی موت ہوئی. رامبن کی کافی بستی جو ہے وہ فلڈ سے بالکل ہٹ ہوئی، افیکٹڈ ہو گئی اور کافی لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو گئے. اور پچھلے 4 دنوں سے ہم لوگوں نے بدنصیبی یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کے کسی منسٹر کا کہیں پر جانا، یہاں تک کہ چیف منسٹر خود کہیں جے پور میں اس نے اپنا فوٹوگراف ڈالا ہے، کہیں جہاز کا انجوائے کر رہا ہے. اور ایڈمنسٹریشن بالکل فیل ہوگی. کسی بھی جگہ پہ نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی آدمی موقع پہ پہنچا. نالے ننگل نے طوفان کیا آپ کے واگورہ علاقے میں، اسی طرح آپ کا جو پیرسپور نالہ ہے اس نے کنزر کا پورا علاقہ بڑا ہٹ ہوا. شپین میں اسی کافی نالے ہیں، کولگام میں کافی نالے ہیں جو دریا کی صورت میں بہے اور جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا. سنبل سوناواری کافی برج ٹوٹ گئی. لیکن کہیں پر بھی کسی ایڈمنسٹریشن کا کہیں نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن ٹس سے مس نہیں ہو رہی، وہ اپنے ٹور پروگرام سے ختم نہیں ہو رہی. ان کے ٹورز جو ہے وہ کہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں. اور میری اپیل ہے گورنر ایڈمنسٹریشن سے، کیونکہ اس سے اچھا ہماری گورنر ایڈمنسٹریشن تھی جو کم سے کم ایک جواب دہ بنتے تھے اپنے ٹائم پر. اور آج سرکار کا کہیں پر موجود نہیں ہونا ایک بہت بڑی فیلئر انڈیکیٹ کر رہی ہے. میری اپیل ہے گورنر ایڈمنسٹریشن سے کہ کم سے کم وہ اور گورنمنٹ آف انڈیا اس چیز کی سنگین نوٹس لے، خاص کر کے جو ہائی وے ٹوٹ گئے ہیں، جو سرینگر جموں کا جو روڈ بند پڑا ہوا ہے، لوگ متاثر ہو گئے. کوئی 15 گاڑیاں جموں سری نگر ہائی وے پر نالوں میں چلے گئی. وہاں کیا تعداد ہے کوئی فگرز نہیں ہے، کتنے ڈیتھ ہوئی، کتنے زخمی ہوئے، کسی چیز کی کوئی علمیت نہیں ہے. میری اپیل ہے گورنر ایڈمنسٹریشن اینڈ دیش کے پردھان منتری سے، یا تو اس گورنمنٹ سے استعفیٰ لیا جائے یا تو اس سرکار کو ڈیزالو کیا جائے، نہیں تو جواب دہ بنایا جائے کہ پچھلے 4 دنوں سے کوئی بھی سرکاری ایڈمنسٹریشن، کوئی بھی ان کے منسٹرز جو بڑی سیلریز لے رہے ہیں، جو بڑی لکشریز گاڑیاں میں گھوم رہے ہیں، جو پروٹوکال انجوائے کر رہے ہیں، جو سرکاری جو ہے آپ کے کاٹیجز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، ان سے جواب لیا جائے کہ ان جائی وارداتوں پر وہ لوگ کیوں نہیں پہنچے، لوگوں کو کیوں انہوں نے اس حالات میں ڈالا ہے جہاں پر واپس آنا ان کے لیے مشکل ہے. اور سرکار اس پر بتائے کہ جو ژالہ باری ہوئی ہے، جو باغاتوں کا نقصان ہوا ہے، کہ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا. انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا تہہ دل شکریہ کر دیا. دولت صاحب کافی بڑے منجے انسان ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے، اور فاروق عبداللہ بھی کافی بڑے پولیٹیشنز ہیں، دیش بھی مانتا ہے اور ان کی فیملی کے بڑے نزدیک رہے ہیں. اب کیونکہ جو انہوں نے آنکھوں دیکھا، عکس دیکھا، وہی عکس انہوں نے کتاب پہ اتارا. جب بھی انسان کتاب لکھتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک دل کا، وہ جو دماغ میں ان کا عکس ہوتا ہے وہی اس کتاب پہ اتارتا ہے. انہوں نے سچائی کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کو ہم بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، ٹیلی فون لائنز اور موبائل لائنز 2019 ایبروگیشن میں جب ڈسکنیکٹ ہوئے تھے تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی لائنیں چل رہی تھی. اگر ان کے گھر میں کمیونیکیشن چل رہا تھا اور سرکار کے پاس کمیونیکیشن تھا، اگر سب جگہ ڈسکنیکٹ تھا تو وہاں ڈسکنیکٹ کیوں نہیں تھا؟ اگر عمر صاحب یہ بولتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، بے بنیاد ہے، کیا یہ بھی بے بنیاد ہے جو فوٹوگراف وائرل ہوا 4 دن پہلے پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی، کیا وہ بھی بے بنیاد تھا؟
سر جو ریلوے لائن کی بات تو سونمرگ کو ریل پہنچاتے ہو تو آپ یہ بھول جائے گا کہ گلمرگ رہے گا، پہلگام رہے گا، سونمرگ رہے گا. جب ہزاروں کی تعداد میں عوام سونمرگ پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کم، ایک شہر زیادہ دکھے گا. اس سے ہماری بیوٹی ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہم نے کل ریلوے منسٹر سے بھی اپیل کیا کہ اس جو یہ ڈیزائن کیا ہے یہ پروجیکٹ، اس کو کینسل کیا جائے. سونمرگ کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ اور پہلگام کو ٹورسٹ ریزورٹ رہنے دیں، بلکہ ایک شہر نہ بنائیں.